بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 1 مارچ بروز جمعہ ہم بات کریں گے 2 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار صاحب نے بہت بڑا فیصلہ جاری کیا ہے، اور یہ فیصلہ ہے توہین عدالت کا، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاندانہ گلزار اور ان کے ساتھ شہریار آفریدی کے جو 3 MPO کے نوٹیفیکیشن جاری کیے جا رہے تھے، اور ان کو غیر قانونی طور پر 3 MPO کے نوٹیفیکیشن جاری کر کے گرفتار کیا جا رہا تھا، اس پر معزز عدالت کی جانب سے ایکشن لیا گیا تھا، اور اس ایکشن میں توہین عدالت کی کارروائی شروع کی گئی۔ فرد جرم باقاعدہ طور پر عائد ہوئی، اور عدالت نے کہا تھا کہ اگر آپ کو بھی 6 مہینے جیل بھیج دیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس طریقے سے لوگوں کو جیل بھیجا گیا، اور کس طریقے سے ان کے جو فنڈامنٹل رائٹس تھے ان کو نقصان پہنچایا گیا یا ان کو سسپینڈ کیا گیا۔ اب جو عدالت کا فیصلہ ہے وہ 2-3 جہتوں سے بہت اہم فیصلہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طریقے سے نوٹیفیکیشنز وغیرہ جاری کیے گئے تو عدالت کا جو فیصلہ ہے وہ مزید تگڑا ہونا چاہیے تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے 2 جہتوں میں۔ ایک تو پہلی بار یہ ہم نے 16 مہینوں کی پہلے PDM کی حکومت تھی، اس کے بعد ایک لمبا عرصہ 6 مہینوں کے قریب نگران سیٹ اپ کا رہا، اور پھر اب PDM کی حکومت آ رہی ہے یا شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کی، اور یہ سارے معاملات چلتے رہے، لیکن کبھی کسی افسر کے خلاف اس لیول کی کارروائی نہ ہوئی۔ ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں دیکھا پرویز الہی کی گرفتاری پر، اور پھر پرویز الہی کو گرفتار عدالت پیش نہ کرنے پر لاہور ہائی کورٹ میں بھی کارروائی شروع ہوئی تھی، لیکن وہ معزز جو ججز تھے جو کارروائی شروع ہوتی تھی، پھر معزز جج صاحب کو ملتان بینچ تشریف لے جاتے تھے یا ان کو بھیج دیا جاتا تھا راولپنڈی بینچ میں، اور فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ بارہا نان بیلیبل وارنٹ جاری کیے تھے، لیکن اس کے باوجود جو IG اسلام آباد ہے وہ پیش نہیں ہوئے تھے۔ یہاں میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس بابر ستار نے اپنی آئینی ذمہ داری نبھاتے ہوئے اور عدالتی اختیارات کو اور آئینی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے یہ فیصلہ دیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ DC اسلام آباد کی جانب سے بارہا یہ کہا جا رہا تھا وہ پیش نہیں ہوں گے، یا انہوں نے چھٹیوں کی درخواست دے دی، ان کی چھٹیاں منظور ہو گئیں، وہ بیرون ملک جا رہے تھے، انہوں نے انٹرا کورٹ اپیلیں بار بار دائر کی، سپریم کورٹ تک اپیلیں خارج ہوئیں، پھر اب انٹرا کورٹ اپیل دائر کی، پھر اپنی حاضری سے استثناء کی درخواستیں دی، سارا کچھ خارج ہوتا رہا۔ اور آج کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ آج DC پیش نہیں ہوں گے، تو DC کے پاس چونکہ آپشن کوئی نہیں تھی، جب ان کا نام ECL میں ڈال دیا تھا جسٹس بابر ستار صاحب نے، تو اس کے بعد ان کے لیے کوئی چارہ نہیں تھا، ہر صورت ان کو پیش ہونا تھا۔ آج وہ پیش ہوئے، IG اسلام آباد خود اس سماعت میں آئے، اور ان کے ساتھ SSP آپریشنز بھی اس کیس میں ملزم تھے، اور SHO تھے متعلقہ تھانے کے، وہ بھی اس میں ملزم تھے، تمام عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے جو فیصلہ سنایا اسلام آباد ہائی کورٹ نے، میں نے آپ کو کہا کہ 3 جہتوں کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ ایک تو سزا ہے، دوسرا عدالت نے یہ 92 پیجز کی ججمنٹ ہے، یہ اتنی لینڈ مارک ججمنٹ ہے اور ہسٹوریکل ججمنٹ ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی ماضی قریب میں کسی آج تک ہم نے دیکھا سیاستدانوں کے خلاف توہین عدالت کی کارروائیاں ہم نے دیکھی، کسی بیوروکریٹ، اور وہ بیوروکریٹ جو اتنا تگڑا ہو کہ الیکشن کمیشن کے احکامات کے باوجود نہ ہٹایا جا سکا ہو، اس بیوروکریٹ کے خلاف 92 صفحات کی ججمنٹ، اور پھر اس میں وزیر اعظم کو یہ احکامات جاری کیے ہیں کہ ملک بھر میں جو 3 MPO کے نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے ہیں ان تمام کی تمام تحقیقات کروائیں، چونکہ ان کا کام ہوتا ہے عوام کے بنیادی انسانی حقوق ان کو پہنچانا یا ان پر عمل درآمد کروانا۔ جب یہی بنیادی انسانی حقوق کے سامنے رکاوٹ بن جائے تو پھر نظام کیسے چلے گا، یہ عدالت کی جانب سے باقاعدہ طور پر اس میں کہا گیا۔ عدالت نے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو توہین عدالت کی جو کیس تھا اس میں مس کنڈکٹ کا مرتکب قرار دیتے ہوئے اور توہین عدالت کا مرتکب قرار دیتے ہوئے سزا 6 ماہ قید کی سزا سنائی۔ تاہم چونکہ مختصر سزا تھی، عدالت کے پاس اختیار تھا، عدالت نے اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے 1 ماہ کے لیے خود ہی سزا سسپینڈ کر دی، جو اپیل کا ٹائم ہوتا ہے، جب کم سزا ہو تو وہ سسپینڈ ہو جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا ماضی قریب میں ایک کیس ہمارے سامنے آتا ہے، اور وہ جسٹس ملک شہزاد صاحب ہیں جو لاہور ہائی کورٹ کے موجودہ چیف جسٹس کے لیے بھی نامزد ہو چکے ہیں۔ تو ان کی عدالت میں ایک وکیل ہے رانا آصف، جو ممبر تھے پنجاب بار کونسل کے، سینئر وکیل ہے، وہ جج صاحب کے سامنے گون، انہوں نے جو وکلا گون پہنتے ہیں وہ گون تبدیل کر رہے تھے، گون پہن رہے تھے۔ معزز عدالت نے ان کو منع کیا کہ یہ کیا طریقہ ہے، عدالت کیس کاروائیاں ہو رہی ہیں اور آپ یہاں کھڑے ہو کے گون پہن رہے ہیں، تو آپ باہر جا کے پہن لیں۔ اس پر پھر اس نے بھی توہین آمیز کلمات کہے، اور پھر عدالت نے موقع پر توہین عدالت کی کارروائی شروع کر کے ان کو 3 ماہ کی سزا سنا دی۔ 3 ماہ کی سزا کے بعد اب ان کو وہاں سے گرفتار تو نہ کیا گیا، لیکن
ان کو انہوں نے انٹرا کورٹ اپیل دائر کی. انٹرا کورٹ اپیل میں کہا گیا کہ جب تک آپ سرنڈر نہیں کریں گے تب تک آپ کی سزا معطل نہیں ہو سکتی. پھر جب ہائی کورٹ سے انٹرا کورٹ اپیل خارج ہوئی تو پھر وہ پہنچے سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ نے اپیل ان کی خارج کر دی کہ جب تک آپ سرنڈر نہیں کریں گے، گرفتار نہیں ہوں گے، تب تک آپ کو ریلیف نہیں دیا جا سکتا. ہم نے ماضی میں دیکھا ڈی سی تھے، ڈی پی او اور ڈی سی منڈی بہودین کے، تو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ امیر بھٹی صاحب نے بغیر سرنڈر کیے ان کی سزائیں سسپینڈ کی تھیں. یہاں ہم نے دیکھا کہ ان کی سزا سسپینڈ نہ ہوئی اور پھر اس کے بعد رانا آصف گرفتار ہوا. گرفتاری کے بعد پھر ڈویژن بینچ نے ان کی سزا کو معطل کیا. تو یہاں پر معزز عدالت نے خود ہی ان کی سزا معطل کر دی، چونکہ عدالت کے پاس یہ اختیار ہے توہین عدالت کے معاملات میں، اور جہاں مختصر سزا ہوتی ہے. سزا یہاں کو جیل میں، وہ جیل بھی تو ان کے لیے جیل نہیں ہوتی، لیکن صرف یہ ہے کہ جیسے آپ کو یاد ہوگا یوسف رضا گیلانی کو چند لمحوں کی سزا تھی اور وہ نااہل ہو گئے تھے، تو اس کے کنسیکوینسز بہت سخت ہوتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے 1 ماہ کے دوران اپیل دائر کرنے اور فیصلے کی کاپی وزیر اعظم کو بھجوانے کی ہدایت کی. ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو 1 لاکھ روپے جرمانہ ادا کرنے کا بھی حکم دیا. ایس پی فاروق بٹر کو عدالت نے کیس سے بری کر دیا. ایس ایس پی آپریشن کو بھی سزا سنا دی ہے 4 مہینوں کی. جو متعلقہ ایس ایچ او تھے ان کو 2 ماہ کی قید کی سزا سنائی. تحریری فیصلے میں عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز میمن کو 6 ماہ قید 1 لاکھ روپے جرمانہ، جبکہ ایس ایس پی آپریشنز جمیل ظفر کو 4 ماہ قید 1 لاکھ روپے جرمانہ سنائی گئی ہے، اور ایس ایچ او مارگلا کو 2 ماہ قید اور 1 لاکھ روپے جرمانہ. تینوں ملزمان اپنی سزا اڈیالہ جیل راولپنڈی میں کاٹیں گے. تینوں ملزمان کی سزا 1 ماہ تک معطل رہے گی تاکہ وہ فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر سکیں. فیصلے کے مطابق تینوں ملزمان سرکاری عہدوں پر فائز ہیں جن کی فوری معزولی سے کار سرکار میں خلل پیدا ہوگا. سزا معطلی سے حکومت کو اس فیصلے پر عمل درآمد کا معقول وقت بھی مل جائے گا. کس چیز کا؟ ان کو ہٹانے کا اور ان کی جگہ پہ نئے عہدیدار کو لانے کا. تینوں ملزمان پر عائد جرمانے کی رقم ان تمام افراد میں برابر تقسیم کی جائے جن کی مئی تا ستمبر نظر بندی کے احکامات جاری کیے گئے. مئی 2023 سے ستمبر 2023 تک جن کے نظر بندی کے احکامات جاری کیے گئے ان میں جرمانے کی رقم برابر تقسیم کی جائے. یہ جرمانے ان افراد کے لیے غیر قانونی نظر بندی کا ہرجانہ یہ نہیں دے سکتے. یہ ان کی جو غیر قانونی نظر بندی تھی اس کا ہرجانہ ادا نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی عدالت نے کہا کہ چلیں جرمانے کی رقم ان کو پہنچائیں. تحریری فیصلے میں وزیر اعظم سے ایم پی آرڈر پر تحقیقات کرانے کا حکم دیتے ہوئے استفسار کیا گیا کہ کیا ایم پی آرڈرز آئین، قانون اور عدالتی احکامات کے خلاف منظم انداز میں جاری کیے گئے، کہ کیا جو ایم پی او تھے وہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی میں جاری کیے گئے. تحقیقات کرائیں کہ کیا ایم پی آرڈر کسی غیر قانونی احکامات کی بنیاد پر جاری کیے گئے. فیصلے میں کہا گیا کہ اگر ایسا ہے تو مناسب اقدامات کر کے یقینی بنائیں کہ ریاست کو منتخب عوامی نمائندوں کے ذریعے چلایا جائے. اس بات کی تحقیقات کی ضرورت ہے کہ کیا ایم پی او کے تحت نظر بندی احکامات کے لیے کوئی پالیسی موجود تھی، کیا ایم پی او آرڈرز کو شہریوں کے بنیادی حقوق کو پامال کرنے اور عدلیہ کے وقار کو مجروح کرنے کے لیے استعمال کیا گیا. اب یہ سب سے اہم چیز تھی. ان کو سزا سنا دی اور انہوں نے کہہ دیا جی کہ سزا اس وجہ سے معطل کی ہے تاکہ آپ ان کی جگہ پر جو نئے عہدیدار آپ نے تعینات کرنے ہیں. تو چونکہ قانون بڑا واضح ہے کہ اگر ان کی سزا معطل بھی ہو جائے تو ججمنٹ معطل نہیں ہوتی. جب ججمنٹ نہیں معطل ہوگی، جیسے نااہلی برقرار رہتی ہے، تو یہ سزا بھی برقرار رہے گی اور ان کا عہدے پہ رہنا امپاسبل ہے. لیکن ساتھ عدالت کی جانب سے کہا گیا دیر کین بی نو رول آف لا ان پاکستان فردر دی ویری ایگزسٹنس اینڈ یوٹیلیٹی آف دی کانسٹیٹیوشن وڈ کم ان ٹو کوشچن، کہ ان اقدامات سے آئین کے اوپر سوالات اٹھے. دس کورٹ دیئر فور فیلز دیٹ دیئر از نیڈ ٹو انویسٹیگیٹ ویدر دیر واز این آرگنائز پالیسی، کہ کیا کوئی یہ منظم پالیسی تھی، حکمت عملی تھی کہ آپ نے آئین کی خلاف ورزی کرنی ہے اور عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کرنی ہے. دی کورٹ دیئر فور فیلز دیٹ دیئر از نیڈ ٹو انویسٹیگیٹ ویدر دیر واز این آرگنائزڈ پالیسی ٹو یوز ڈیٹینشن آرڈرز ایشوڈ انڈر دی ایم پی او ٹو اسکٹل دی فنڈامنٹل رائٹس آف سٹیزنس، کے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں شہریوں کے ان کو سلب کرنا کا مقصد تھا. اینڈ انڈرمائن دی جوڈیشری، اور عدالت کو انڈرمائن کرنا تھا، عدالتی نظام کو یا عدلیہ کو انڈرمائن کرنا تھا کہ جب عدالتیں احکامات دیتی تھیں 3 ایم پی او میں رہا کرنے کا، اب نئے 3 ایم پی او میں ان کو گرفتار کر لیتے تھے، تو کیا یہ کوئی منظم پالیسی تھی.
سچ انویسٹیگیشن ٹو بی میننگ فل مسٹ بی، عدالت نے کہا یہ جو انویسٹیگیشن ہے یہ میننگ فل ہونی چاہیے، اور آگے مسٹ بی انڈر ٹیکنگ اینڈ اوور سین بائی ہیڈ آف دی ایگزیکٹو برانچ آف دی اسٹیٹ، کہ جو ایگزیکٹو برانچ آف دی اسٹیٹ کے ہیڈ ہیں یعنی وزیر اعظم، وہ خود اس کو دیکھیں اور اس انکوائری کو، اور وہ میننگ فل ہونی چاہیے۔ لیٹ اے کاپی آف دی ججمنٹ بی سینڈ ٹو دا پرائم منسٹر آف پاکستان ٹو انویسٹیگیٹ ویدر ڈپٹی کمشنرز اکراس پاکستان، کہ پورے پاکستان کے جو ڈپٹی کمشنرز ہیں، وزیر اعظم کو یہ ہدایت دی جاتی ہے، ان کو یہ کاپی ججمنٹ کی کاپی بھیجی جاتی ہے اور ان کو یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ انویسٹیگیٹ کریں کہ تمام کے تمام پاکستان کے جو ڈپٹی کمشنرز تھے اب یہ معاملہ ڈی سی اسلام آباد سے نکل کے تمام ڈی سیز تک پہنچ گئے پورے پاکستان کے، who continued to issue detention orders under MPO in breach of the law and constitution and judicial orders، جنہوں نے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اور عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دھڑا دھڑ 3 MPO کے نوٹیفیکیشن جاری کیے۔ اینڈ اف سو، اور اگر واقعی ایسے ہے کہ سب نے یہ ڈیٹینشن آرڈر جاری کیے قانون، آئین اور عدالتی احکامات کی خلاف ورزی میں، take appropriate remedial action to ensure that the authority of the state to be exercised through chosen representatives of the people، کہ جی اور آپ ان کے خلاف کارروائی کریں تاکہ پتہ چلے کہ ریاست کی جو اختیار ہے وہ عوامی نمائندوں کے ذریعے چل سکتا ہے، وہ بیوروکریٹس کے ذریعے نہیں چل سکتا، اور جو state to be exercised through chosen representative of people continues to be exercised according to the constitution and the law، کہ جو ریاست ہے یا حکومت ہے ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ قانون کے مطابق چلیں، اور جو منتخب نمائندے ہیں وہ آئین اور قانون کے پابند ہیں۔ جب وہ آئین اور قانون کے پابند ہیں تو باقی جو بیوروکریسی ہے وہ بھی قانون کی اور آئین کی پابند ہے۔ تو یہ تمام کی تمام تحقیقات کا بھی حکم جاری کر دیا ہے۔ 92 صفحات پر مشتمل یہ ججمنٹ ہے، اپروو فار رپورٹنگ ہے، اور تمام کے تمام جو پاکستان ہے اب وہاں پر یہ اپلیکیبل ہوگی چونکہ اپروو فار رپورٹنگ ہو گئی ہے، اور باقاعدہ طور پر حکومت کو بھی یہ کاپی بھجوا دی گئی ہے۔ الٹیمیٹ وہ انٹر کورٹ اپیل دائر کریں گے اور اپیل میں سزا سسپینڈ ہو جائے گی، لیکن ججمنٹ سسپینڈ نہیں ہوگی۔ اگر یہاں ججمنٹ سسپینڈ کرتے ہیں تو پھر عمران خان کی ججمنٹس بھی سسپینڈ ہوں گی، چونکہ کل کہا گیا تھا کہ سپریم کورٹ میں بھی معاملہ پینڈنگ پڑا ہے تو ابھی ہم ججمنٹ نہیں سسپینڈ کر سکتے، صرف سزا سسپینڈ کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں پھر آنے والے دنوں میں دیکھی جائیں گی، لیکن جب ججمنٹ سسپینڈ نہیں ہوگی تو پھر نوکری نہیں کی جا سکتی اور عہدے پر برقرار نہیں رکھا جا سکتا۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔